शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं एक दोस्त के फार्म हाउस पे बैठा हुआ हूँ और ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे साथ जो है वो साइबेरियन हस्की है। इसका नाम एल्सा है और ये दोस्त के फार्म हाउस पे। तो ये मैं वीडियो जो है कुत्तों की नस्ल पे तो नहीं बना रहा, लेकिन यकीनन आज के कलाम में किसी ना किसी तरीके से कुत्तों का जिक्र ज़रूर आएगा, तो इसलिए मैंने आज इसके साथ वीडियो बनाना जो है वो मुनासिब समझा। आइए कलाम मुक़द्दस की तिलावत में से पहले तो ये है कि जानवरों पर, और जब ये जानवरों की बात होती है मज़हब में, तो पाक और नापाक, और वैसे भी मज़हब जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाक और नापाक की बात करते हैं। तो मुक़द्दस जो पतरस हैं उन्होंने रसूलों के अमाल उसका 10 बाब उसकी 9 आयत से 16 आयत में जब रोया देखा, तो तब ये जो पाक और नापाक जानवरों की बात होती थी, तो वहाँ से हमारे लिए ये हदायत हुई कि जो खुदा ने पैदा किया है वो नापाक नहीं है, जो खुदा ने पैदा किया वो सब पाक है। तो आइए आज की तिलावत सुनते हैं। 20वां इतवार है साल यकम का। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 21 से 28वीं आयत तक सुनेंगे। और यीशु वहाँ से रवाना हुआ होकर सऊर और सैदून के इलाके में गया, और देखो एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी, आए खुदावंद दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी बुरी तरह से बदरू से सताई जाती है। मगर उसने उससे कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर कहा, उसकी मिन्नत की और कहा, इसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सिजदा करके कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देना मुनासिब नहीं। तो उसने से कहा, सच है आए खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, आए औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं माफ़ की जाए। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये कनानी औरत को कहा गया है, इसको कहा गया है कि कुत्तों की जो बच्चों की रोटी है वो कुत्तों को नहीं डालता। तो आइए शुरू करते हैं। खुदा ने जब यहूदी कौम को चुना तो वो इसलिए नहीं चुना था कि ये बहुत बड़ी कौम थी या बहुत ताकतवर थी, बल्कि ये बहुत छोटी कौम थी, इसलिए खुदा उसके छोटे होने पर उसको चुना। खुदा ने ये वाजे कर दिया कि मैं वो खुदा हूँ जो जेलस है। खरूज 20 बाब उसकी 5वीं आयत में उर्दू में इसको गयूर लफ्ज़ बताया गया है, जिसका कई दफ़ा सही इसकी समझ नहीं आता, जबकि अंग्रेज़ी में इसको जेलस जो है वो आम तौर पर इस्तेमाल किया। तो खुदा जो है वो कहते हैं कि मैं जेलस खुदा हूँ। रोमी और यूनानी दुनिया में यहूदियों को उनके अलग और ऊंचे होने के रवैये से अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। उनकी ज़हनियत में इस बात का गरूर और घमंड था, तो दूसरे लोग इन्हें इंसानी नस्ल के दुश्मन के नाम से पुकारते थे। लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह की सोच रखते थे कि जो गैर कौमें हैं वो कुत्तों की तरह हैं, क्योंकि जिस तरह कुत्तों का खतना नहीं होता, इसी तरह गैर कौमें भी उन्हीं की तरह हैं। ये उस वक्त का यहूदियों का ख्याल था। ये यूं दूसरे उनका एतबार या यकीन नहीं करते थे और ये दूसरों का नहीं करते थे। तो ये गैर कौमों और यहूदियों के दरमियान जो अनबन थी उसका एक वजह ये थी। इस्राएल कौम ये भूल चुकी थी कि इशाया नबी उसका 42 बाब में
انہیں قوموں کی حفاظت اور خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، ان کے خلاف یا ان سے نفرت کرنے کے لیے نہیں۔ یسوع مسیح اس ذہنیت کو اپنے اندر سے صاف کر دیتے ہیں، ان کے اندر یہ ذہنیت نہیں ہے، اور اس بات پر انہیں جھڑکا بھی گیا کیونکہ انہوں نے الیاس نبی کی مثال پیش کی کہ الیاس نبی نے غیر قوم کی بیوہ کی مدد کی، اور ایلیسا نبی کی بھی مثال جنہوں نے نعمان سوریانی کو شفا دی۔ لوکا 4 باب اس کی 23 سے 29 آیت میں حتیٰ کہ یسوع کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تاکہ وہاں سے اس کو سر کے بل گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر نکل گیا۔ اس صورتحال میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو غیر قوموں میں بھیجنا تھا، تو کیسے ان کی ذہنیت کو بدلتے؟ تو یہ تلاوت میں یسوع شاگردوں کو غیر قوموں کی سرزمین میں لے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے شاگرد یسوع سے کہتے ہیں آیت 12 میں کہ فریسی یہ بات سن کر ٹھوکر کھاتے ہیں، انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے جواب میں کہا، وہ اندھوں کے رہنما ہیں اور دونوں گڑھے میں گریں گے۔ یسوع کے پاک اور ناپاک، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا، اس کے مدعے کو لے کر فریسی بہت بڑا پہاڑ کھڑا کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ نہیں دھوتے تھے، وہ اس طرح کی جو ناپاک اور پاک چیزوں کی ان کی بات کرتے ہیں۔ یسوع جو ہے وہ مذہبی منافقت کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہاں جو غیر قوموں کی سرزمین میں یسوع شاگردوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس عورت سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کی بیٹی جو منفی طاقتوں سے گھری ہوئی تھی، اور ان منفی طاقتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ ہمارے اندر یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر وہ کون سی ایسی منفی قوتیں ہیں جو ہمیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مذہبی منافقت جو ہے ہمارے ارد گرد بہت ہے۔ یہ منفی طاقت ہے، یہ اس بدروح کی طرح ہے جو ہمیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یسوع اس منفی طاقت کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یسوع سے ملاقات اس منفی طاقت کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو یہاں جو شاگرد ہیں وہ خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں اس کو بھگا دو، اس کو یہاں سے روانہ کرو، اس کی منت نہیں کرتے۔ جو یونانی ترجمہ ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے۔ یہاں یسوع جو ہیں وہ بچی کو شفا دینے کے ساتھ ساتھ شاگردوں کو بھی شفا دینا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور یوں یسوع کی جو گفتگو ہے اس کنانی عورت کے ساتھ وہ سخت الفاظ میں ہوتی ہے تاکہ وہ شاگردوں تک اصل پیغام پہنچا سکے۔ اور یسوع بچوں اور کتوں کی روٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں یونانی میں پلا نہیں بلکہ لفظ کتا ہی استعمال کیا، گھر کا کتا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ عورت اس بے عزتی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس جواب پر پہنچتی ہے کہ گھر کا کتا بھی گرے ہوئے ٹکڑوں پر پلتا ہے، اور یسوع کو بتاتی ہے کہ ہمارے لیے یہ گرے ہوئے ٹکڑے ہی کافی ہیں۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو یسوع عورت سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ شاگردوں کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ روٹی جو علامت ہے زندگی کی، تشنیہ شرح میں بھی یہ روٹی کو خدا کا کلام بتایا گیا، اور شاگرد یہ جانتے ہیں کہ یہ روٹی کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کلام جو ہے وہ اسرائیل قوم کے لیے خدا نے دیا تورات کے حوالے سے، اور اس کا استعمال بھی ان کو دیا، لیکن یہودیوں کی بجائے جو غیر قومیں ہیں وہ اس پر عمل کر رہی ہیں۔ یہ کنانی عورت جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا کر کہتی ہے کہ یہ جو ٹکڑے ہیں، روٹی کے ٹکڑے گرے ہوئے ہیں، جو کلام کا وہ چھوٹا سا حصہ ہے وہ بھی میرے لیے کافی ہے، وہی اگر تم مجھے دے دو تو میری جو بیٹی ہے وہ اس منفی قوت سے بچ جائے گی۔ امثال کی کتاب اس کا 9 باب اس کی پہلی 5 آیت میں دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور اس مے میں سے پیو جسے میں نے ملایا، نادانی کو چھوڑو تاکہ زندہ رہو، دانائی کی راہ میں چلو،
یہ سب باتیں جو تورایت سے لی گئی تھیں عورت کو سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن شاگردوں کو یہ سب پتہ تھا۔ تو خدا یسوع مسیح یہ اس کا حوالہ دے کر شاگردوں کو پیغام دیتے ہیں، اور عورت کا جواب اسے شاگردوں سے زیادہ سمجھدار بناتا ہے۔ شاگرد اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، جبکہ عورت جو ہے وہ چھوٹے سے ٹکڑے سے اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ یاد رہے کہ متی 14 باب اس کی 31 آیت میں یسوع پطرس سے کہتے ہیں، آئے کامت کا تو نے کیوں شک کیا، جبکہ یہ عورت کا ایمان بہت بڑا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تیرا ایمان بہت بڑا ہے، کیونکہ شاگردوں سے پہلے وہ اس حقیقت کو سمجھ گئی کہ خدا کے دل میں بچے اور کتے نہیں بلکہ چنی ہوئی قوم اور غیر قوم علیحدہ نہیں، بلکہ سب ہی ایک باپ کے بچے ہیں۔ خدا سب کو یکساں پیار دیتا ہے، باپ کا پیار دیتا ہے۔ شاگردوں کو اس میں کچھ وقت لگے گا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مقدس پطرس رسولوں کے اعمال میں اس کے 10 باب میں جب یہ رویا دیکھتے ہیں جانوروں کی اس چادر میں، تو پھر وہ اس بات تک پہنچے اور دوسرے شاگرد اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور جبکہ مقدس پطرس کہتے ہیں کہ روح کے ذریعے سے انہیں یہ ہدایت ملی ہے کہ جو خدا نے پیدا کیا ہے وہ سب پاک ہے۔ تو اگر یہ جانوروں کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ سب جو خدا نے پیدا کیا ہے وہ پاک ہے، تو انسان اس سے کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہوں گے۔ تو خدا یسوع مسیح آج یہ شاگردوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا نے تورایت کا جو تحفہ ہے وہ یہودی قوم کو دیا، لیکن دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان سے بھی اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ کیسے ہم خدا کے کلام سے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں۔